بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 15 جون ہے، 2026 ہے۔ آج کے ذائچے میں سیارگان کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ سہیل خان آفریدی صاحب کدھر ہیں؟ ماضی میں جو میں نے بات کی تھی وہ کیا ہے؟ اور خان صاحب کا ذائچے میں جو تبدیلی کا ستارہ پہلا پہنچا ہے، طاقتور ترین ستارہ زہرہ، اس کے بارے میں ہمارا اندازہ کیا ہے، اس کے بارے میں دوستو بات کریں گے۔ پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ ماضی میں دوستو میری پریڈکشن آپ کو یاد ہوگی، میں نے کہا تھا سہیل خان آفریدی صاحب ان کی باتوں پہ، موجودہ حکومت کی باتوں پہ عمل نہ کریں تو بہتر رہے گا۔ دوستو ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ کسی پہاڑ کے پاس رہتے تھے، تو کسی تھے مجذوب بزرگ، تو کسی بزرگ ان کے مرید نے، کسی چاہنے والے نے انہیں کوئی کھانا کھلایا بہت اچھا، تو جو بزرگوں کو بڑا پسند آیا، تو بزرگوں نے اس کے دل پہ رکھ کے کوئی اسے بات کہی، اور اس کے بعد اسے جو بھی چیز تھی وہ آنکھیں بند کرتا تھا، نظر آ جاتی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا دوستو کہ کچھ عرصے بعد وہ بزرگ اس دنیا میں نہ رہے، تو اس بندے سے وہ طاقت بھی چلی گئی۔ اور ہمارے بزرگوں نے نیچے اس کتاب میں لکھا کہ اگر وہ اس کو کوئی عقل اور شعور ہوتی تو وہ بزرگ کی خدمت میں رہ کے وہ فیض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتا ہے۔ ابھی دوستو یہ جو موجودہ حکومت میں لوگ آئے جنہوں نے فارم 47 پہ حکومت بنائی، اور آج ان کے آپ آوازیں جو سن رہے ہیں وہ عین ذائچے کے مطابق ہے۔ اس وقت دوستو میری کیلکولیشن میں موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم کے مد مقابل اگر آپ پڑھیں، بالکل اپوزٹ آ گئے۔ ان کے اپوزٹ چاند، عطارد اور مشتری کا کران شروع ہو چکا ہے۔ زہرہ یہاں سے آگے برج اسد میں پہنچ گیا ہے۔ اب یہ جو دوستو سیارگان کا کران ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اب وہ لوگ سٹرونگ ہوں گے جو بالکل اس حکومت کے مخالف ہیں۔ ذائچے کے قاعدے اور کلیے کو پڑھا جائے تو اب طاقتور بندے کی طاقتور جگہ کے پاس جا کے بندے کو طاقت ملتی ہے۔ تو جب سہیل خان آفریدی صاحب ان کے ساتھ بات کر رہے تھے موجودہ حکومت کے ساتھ، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ طاقت کا محور درست نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی مشکلات میں نقطہ آغاز شروع ہو چکا ہے۔ موجودہ فارم 47 کی حکومت کے جو پاؤں ہیں وہ لرزنے لگ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو احتجاج اور یہ تحریک کی میں نے آپ کو پریڈکشن کی تھی، اس سمت میں باتیں آتی جا رہی ہیں۔ اس ذائچے میں دوستو عطارد جوں آگے بڑھے گا مشتری کے پاس پہنچے گا، لیکن مشتری کے ساتھ کران نہیں کرے گا۔ لیکن چاند یہاں پہ آ چکا ہے، لہذا چاند کا عطارد کا اور مشتری کا کران ہوگا۔ یہ کران بہت زیادہ اہمیت رکھے گا۔ دراصل یہ ملک میں، ہمارے ملک عزیز میں ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے، اور یہاں پہ زحل جو ہے وہ 13 درجے پہ برج حمل میں موجود ہے، لہذا جو حد اتصال تھا، نیگیٹو باتیں تھیں، صورتحال نیگیٹو تھی، وہ ختم ہونے کی پوزیشن میں باتیں آتی جا رہی ہیں۔ دوستو یہ جو چاند ہے برج سرطان میں، اس کی جو نحس نظر ہونی ہے زحل کے ساتھ، اس وقت ذائچے میں نیپچون کی اور چاند کی نحس نظرات کا نقطہ آغاز ہے۔ اگر عطارد یہاں ریورس ہوتا تو دھوکہ اور فراڈ سامنے آتا۔ ابھی دوستو ذائچے کے مطابق دھوکہ اور فراڈ سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں عطارد ریورس نہیں ہے، نیپچون بھی ریورس نہیں ہے۔ لیکن جو گیم چلی جا رہی ہے ابھی، اعتماد کا جو سمجھے، اعتماد کی جو پگڑی ہے وہ ابھی ہے، ابھی موجود ہے، سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن دوستو نحس جو اثرات ہیں چاند کے اور زحل کے، یہ ہمیشہ مشکلات میں اضافے کی نوید لاتے ہیں۔ اور چاند کیونکہ اپنے گھر میں جا پہنچا ہے، اور جہاں پہ اس کا میں نے عرض کیا کہ باقی دو ستارے اور بیٹھے، ان تینوں کا اب کران ہونے والا ہے، یہ اصل میں ملک میں قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ایک کوئی تحریک چلنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ
پاکستان کے ذائچے میں جب تک مریخ کو پڑھا نہ جائے آپ کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں سکتے۔ مریخ کی موجودہ جو پوزیشن ہے دوستو وہ برج ثور میں ہے، ایک خاکی برج میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو نظرات ہیں آنے والے 1-2 دنوں میں مشتری کی اور مریخ کی 7 نظرات کا نقطہ آغاز ہو جائے گا۔ اب یہ دوستو جو 7 نظرات ہیں اس کا صورتحال جو تبدیلی والی بات میں نے آپ سے کہی تھی اس میں تھوڑا زیادہ گہرا اثر آئے گا۔ آپ یہ سمجھیے کہ دیکھنے کو چیزیں سطح سمندر کی طرح اوپر سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ نارمل ہوگی، لیکن دوستو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ بہت گہری باتیں ہو رہی ہیں اس وقت۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں یہ جو میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ذائچہ بنا کے پیش کرتا ہوں، اس میں دوستو موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم جن کی آپ خبریں سن رہے ہیں، اب تو صورتحال ان کے اگینسٹ جانا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیں تو برج جدی کی شخصیت کی بھی مشکلات کا یہ آغاز ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ برج جدی کے ذائچے میں جو شمس اور یونس کا چھٹے خانے میں رہنا اور چاند کا یہاں پہ آ کے یہاں سے گزر جانا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ باتیں اب وزیر اعظم کے خلاف، موجودہ فارم 47 کی حکومت کے خلاف شروع ہو چکی ہیں۔ اور کیونکہ نیپچون کی اور جو چاند کی آپس میں نحس نظرات ہیں، یہ آپ یہ سمجھیے کہ نحس نظرات ہیں، کچھ دکھایا کچھ جا رہا ہے، در حقیقت باتیں کچھ اور آ رہی ہیں۔ زحل جو ہے دوستو یہ بہت معلم ستارہ ہے، بہت ہی دیر سے اثر لانے والا لیکن گہرا اثر لانے والا، اور یہ وزیر اعظم کے لیے اس لیے بھی الارمنگ ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں جو وزیر اعظم کا ستارہ ہے زحل، یہ اپنے بادشاہت کے مقام پہ نہیں ہے بلکہ اپنے فقراء کے مقام پہ ہے اور اپنے حبوط کے نقطے کی سمت میں سفر کر رہا ہے۔ اور عطارد کی اور زحل کی جو نحس نظر ہے وہ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ کچھ پیغامات، کچھ باتیں، کچھ اطلاعات اس فارم 47 کے وزیر اعظم کو بھی سمجھ آ گئی ہیں کہ باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ آنے والے چند دنوں میں سب چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ذائچہ جو بیان کر رہا ہے کہ برج حمل میں سیارگان ہیں، اس کے بعد برج سرطان میں سیارگان ہیں، اور اس کے بعد جوزہ میں شمس اور یونس ہے، تو زیادہ تر جو کران ہے ستاروں کا، زیادہ تر جو ستاروں کا کٹ ہے وہ برج سرطان میں، آبی برج میں زیادہ ہے۔ آبی برج میں زیادہ ستارے اکٹھے ہیں، اور جو اس کے بعد آتشی اور بادی برج میں بھی ستارے اکٹھے ہیں، لہٰذا آپ ایسے سمجھیے کسی ٹائم بھی کوئی باتیں ایسی ہوں گی جس کے بعد چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے جیسے مریخ برج جوزہ کی سمت میں پہنچے گا، آگے سفر طے کرے گا، 10 درجے اس کے باقی ہیں، بلکہ 9 درجے آج باقی ہیں، تو یہ برج جوزہ میں اس کا جانا آپ یہ سمجھیے کہ موجودہ حکومت کے اور عمران خان کے مخالفین کے یہ وہاں جانے کی نشاندہی کر رہا ہے جہاں انہوں نے اب عمران خان کو رکھا ہوا ہے۔ یہ دوستو ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، جو ہم نے آج تک ذائچے میں دیکھا پڑھا وہ بیان کرتے ہیں، کوئی ہماری بات حرف آخر نہیں ہے، علیم ذات اللہ کی ہے، ہمارا یہ اندازوں کا علم ہے۔ اور دوسری بات میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ زہرہ اور پلوٹو کی آپس میں نحس نظرات کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ جو نحس نظرات ہیں دوستو اس میں بہت زیادہ اثر نہیں آئے گا، کیونکہ پلوٹو کی جو 7 نظر ہے یونس کے ساتھ ہے اور یونس کی 7 نظر زہرہ کے ساتھ ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ جو باتیں ہوں گی وہ ہڈن ہوں گی، کسی کے ذریعے کی جائیں گی، جیسا میں نے آپ کو ماضی میں بھی پریڈکشن کی تھی کہ صورتحال نظر کچھ آ رہی ہے مگر اندر کھاتے کچھ اور ہے۔ تو اس سے آگے جیسے جیسے دوستو ستارے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولیکیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ منگوا سکتے ہیں۔ یہ دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو نکال دیتی ہے، نظام بہتر کرتی ہے، اور آپ نے جو بھی مرغن غذائیں کھائیں، ہوٹل کے کھانے کھائے، جتنی بھی سائیڈ افیکٹ والی چیزیں کھائیں، چاہے وہ دوائیاں کیوں نہیں ہیں،
ان سب کے اثرات کو زائل کر کے آپ کے جسم سے نکال دیتی ہے اور آپ کا جسم صحت مند ہو جاتا ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔